ہے جو بادلوں سے بارشوں کو برسانے والا ہے، وہی میرا پروردگار ہے جس نے زمین پر اپنی سب سے عظیم خلقت یعنی بنی نوع انسان کو بھیجنے سے پہلے زمین پر اس کی تمام تر سہولیات کا انتظام کیا، یعنی زمین پر اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے لیے پانی کا انتظام کیا، اس کے لیے رزق و روزی کے مواقع رکھے، اس کے لیے لباس کا انتظام کیا، اس کے لیے سواریوں کا انتظام کیا، اس کے لیے گھروں کا انتظام کیا، یعنی وہ اتنا رحیم پروردگار ہے۔ دیکھیں آج کے زمانے میں مثال کیسے ملتی ہے کہ جب ایک بچہ اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے لیے پہلے سے سارے انتظام کر کے رکھتے ہیں نا، بچے کے لیے جھولا بھی آ جاتا ہے، کپڑے، ابھی وہ ماں کے شکم میں ہی ہوتا ہے لیکن انتظامات پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے بھی بن جاتے ہیں، اس کا جھولا بھی آ جاتا ہے، اس کے لیے دودھ کی بوتلیں بھی آ جاتی ہیں، سارا انتظام ماں باپ کر کے رکھتے ہیں۔ تو وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ زمین پر انسان کو تو اتار دیتا لیکن اس کے لیے کوئی سہولت کا اہتمام، اور سب سے بڑھ کر جو انسان کے لیے اس نے سہولت کا اہتمام کیا وہ کیا کیا کہ انسان کو بھیجنے سے پہلے اس کے لیے ہدایت زمین پر بھیج دی۔ پہلا انسان ہی جو زمین پر اترا وہ ہادی اللہ تھا، وہ اللہ کا نبی تھا، وہ اللہ کا ہدایت یافتہ تھا، تاکہ آگے آنے والا انسان یہ نہ کہے پروردگار مجھے بھیج تو دیا تھا مگر میں ظلمت اور جہالت کے اندھیروں میں گم تھا۔ تو پروردگار نے انسان کے لیے ایک کے بعد ایک احادی بھیجے اور اس کے بعد نبوت کو امامت میں منتقل کیا، یہاں تک کہ میرے آخری نبی کے 12 ہادی آئے، اور آج بھی ہمارا آخری ہادی غیب کے پردے میں ہماری ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ تو ہر لمحہ ہر پل ہر لمحہ یہی دعا کہ پروردگار ہمارے امام آخر الزمان، ہمارے سرپرست اعلیٰ، ہمارے قائم، ہمارے وارث، اس مجلس حسین کے وارث، اس فرش عزا کے وارث، اس عزاداری کے وارث، اس دنیا کے وارث، کعبے کے وارث، صفا و مروہ کے وارث، مکہ مدینہ کے وارث، حجاز کے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما مولا، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کی نیابت کے لیے ان کی فوج میں جا کر شامل ہو سکیں۔ تو مومنات گرامی، پروردگار کی حمد و ثنا آپ کے آگے بیان کر رہے تھے کہ میرے مولا متقیان سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مولا انسان کی خلقت کے بارے میں تو بیان کریں۔ اب ظاہر ہے یہاں تو علی ہیں جو ممبر پر دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلوین قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو بس کسی نے آ کے کہا کہ مولا پروردگار کی انسان کی خلقت کے بارے میں تو بیان کرے کہ انسان میں اس نے کیا کچھ خلق کیا۔ تو میرے مولا نے کہا کہ ویسے تو اس نے انسان کے جسم کے اندر بہت ساری چیزوں کو خلق کیا، لیکن انسان کی خلقت اس نے جس نطفے جس قطرے سے کی وہ پانی کا قطرہ ہے، یعنی اس پوری کائنات کی خلقت جہاں پانی سے ہوئی ہے وہاں انسان کی ذات کی جسم کی خلقت بھی پانی سے ہوئی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ تمہاری خلقت میں اللہ نے 4 طرح کے پانیوں کو ضم رکھا ہے، تمہارے جسم میں 4 طرح کے پانی ہیں۔ مولا نے کہا پروردگار نے سب سے پہلے تمہارے جسم میں نمکین پانی کو رکھا۔ کہا مولا کہاں رکھا؟ میرے مولا نے کہا تمہاری آنکھوں میں نمکین پانی ہے۔ خواتین کو تو سب سے زیادہ اندازہ ہوگا نا، کیونکہ بعد آنسو جو بہاتی ہیں تو آنسو پیتی بھی سب سے زیادہ ہیں، آنسوؤں کا ذائقہ نمکین ہی ہوتا ہے نا، سب نے پیے ہوں گے آنسو، ہوتا ہے نا نمکین آنسوؤں کا ذائقہ۔ تو مولا نے کہا تمہاری آنکھوں میں نمکین پانی رکھ دیا، اور اس کی وجہ یہ اللہ نے بتائی کہ چونکہ تمہاری آنکھوں کے ڈیلے چربی کے بنے ہوئے ہیں، یہ آنکھیں چربی ہیں، کبھی آگ کے سامنے یا دھوئیں کے سامنے کھڑے ہوں تو آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے نا، لگتا ہے آنکھیں پگھل رہی ہیں۔ مولا نے کہا یہ چربی کے ڈیلے ہیں، اور آج کل تو ہم فریج فریزر کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ پرانے زمانوں میں لوگ گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے نمک کا استعمال کرتے تھے، پرت چڑھاتے تھے۔ تو پروردگار نے تمہاری آنکھوں کے پانی میں نمک رکھ دیا تاکہ یہ جو تمہاری آنکھوں کے ڈیلے چربی کے بنے ہوئے ہیں یہ محفوظ رہیں۔ پھر مولا نے کہا کہ پروردگار نے تمہاری خلقت کی کڑوے پانی سے، اور وہ کڑوا پانی تمہارے کانوں میں رکھ دیا، اور اس لیے رکھا تاکہ کوئی بھی جاندار، کوئی بھی کیڑا، کوئی بھی چونٹی، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اگر تمہارے کان کے سوراخ سے اندر داخل ہو جائے
تو اسی پانی میں پھنس جائے اور الجھ جائے اور تمہارے جسم کے اندر جا کر تمہارے جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر میرے مولا نے کہا کہ اللہ نے تمہاری ناک میں بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ پانی کو رکھا تاکہ تمہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ پھر میرے مولا نے کہا کہ تمہاری زبان میں، تمہارے منہ میں پروردگار نے میٹھے پانی کو خلق کیا تاکہ تمہاری زبان کو ہر چیز کا ذائقہ صحیح محسوس ہو۔ آپ کبھی دیکھیں اکثر ٹیسٹ کے لیے یہ جو سلائیوا ہوتا ہے، جو لعاب ہوتے ہیں، تھوک ہوتا ہے، اسے لیتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ شوگر کی مقدار کتنی ہے، اور کہیں اگر گر جائے وہ لعاب تو فوراً اس کے گرد چونٹیاں آ جاتی ہیں کیونکہ اس پانی میں مٹھاس موجود ہے۔ تو میرے مولا نے کہا پروردگار نے تمہارے منہ میں میٹھے پانی کو رکھا۔ تو میرے مولا نے کہا اپنے پروردگار کی تم کون سی نعمتوں کا حساب کرو گے؟ تمہیں تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک پانی بھی تمہارے جسم میں کم ہو جائے تو تم کسی قابل نہ رہو۔ تو سچ شکر میرے پروردگار کا جس نے اتنے بہترین پیمانے پہ ہماری خلقت کی، اور جب خلق کر چکا انسان کو تو خود کو احسن الخالقین کہلوایا، یعنی کہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر، آسمان، زمین، کائنات، کہکشائیں، سب کچھ خلق کیا، لیکن جب انسان کو خلق کیا تو کہا میں سب سے بہترین خلق کرنے والا ہوں۔ اور میرے پروردگار کی سب سے بہترین خلقت کی مثال تو ذوات محمد و آل محمد ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں محمود ہوں اے محمد، میں نے آپ کو خلق کیا، میں اعلیٰ ہوں اے علی، میں نے آپ کی خلقت کی، میں فاطر السماوات والارض ہوں اے فاطمہ الزہرا، میں نے آپ کو خلق کیا، میں قدیم محسن ہوں اے حسن، میں نے آپ کو خلق کیا، میں قدیم الاحسان ہوں اے حسین، میں نے آپ کی ذات کو خلق کیا۔ تو مومنات گرامی، ہمارے لیے تو کوئی در، کوئی فرش، کوئی گھر موجود ہی نہیں ہے سوائے در محمد و آل محمد کے۔ اس فرش پر آ کر بیٹھتے ہیں جس کی بانی محمد کی بیٹی فاطمہ ہے۔ جب علم سیکھنا ہوتا ہے تو اس در پہ جاتے ہیں جو در علم لدنی ہے۔ جب اگر اپنا کوئی غم مدد کرنا ہوتا ہے تو اس در پہ جاتے ہیں کہ جس کو رونے سے، جس ذات کو، جس حسین کو رونے سے ہم اپنے سارے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب کبھی اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں، ان کی تنہائی کو یاد کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، میری تنہائی کیا تنہائی ہے، میرا غم کیا غم ہے، میرے مولا آپ اکیلے ہیں، آپ تنہا ہیں، آپ اس غم میں آنسو بہاتے ہیں کہ پروردگار آپ کو اذن ظہور نہیں دے رہا۔ اسی لیے مومنات ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک ہی دعا رات دن کیا کیجئے کہ اے میرے پروردگار وہ سارے کے سارے جو حائل پردے اور رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا دے اور میرے وقت کے امام کو اذن ظہور عطا کر۔ سلامت سلامت کیونکہ جب وقت کا علی، وقت کا حسین، یوسف زہرا، وارث آل محمد، قائم آل محمد آئے گا تبھی ہم ان تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل کریں گے جس پر آج ہم جن میں گھرے ہوئے، جن میں ہم آج گھرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم تو واقعی اپنے گھروں میں کتنے سکون، کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ٹی وی آن کرو تو صرف ایک ہی خبر ملتی ہے کہ لوگوں کے گھر بار بہہ گئے، لوگوں کے مال مویشی لوٹ گئے، لوگوں کے بچے مر گئے، لوگوں کی سواریاں ختم ہو گئی، لوگوں کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یعنی اتنا اس زمین کے ساتھ ظلم کیا ہے انسان نے، اتنا ظلم کیا ہے۔ آپ کی تھوڑا سا نالج میں اضافہ کرتے پھریں کہ ابھی پچھلے دنوں جو یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں اینٹونیو گوترس، وہ آئے ہوئے تھے، آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، وہ یہاں ساری دیکھنے آئے تھے، سارا یہاں معائنہ کرنے آئے تھے۔ تو انہوں نے یہ پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے کہا کہ انسان نے ترقی اور لگژری کے نام پر اتنا اپنے آپ کو پستی میں گھرا لیا ہے کہ ہر انسان آج دوسرے انسان کے لیے باعث ضرر ہے، باعث نقصان ہے۔ اتنا انڈسٹریلائزیشن، صنعتی ترقی میں خود کو ختم کر لیا ہے، ضم کر لیا ہے کہ آج ان صنعتی ترقی کی وجہ سے زمین جو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی مومنات، اسی لیے اسی گرمی کی وجہ سے گلیشیئرز پگھلے ہیں،
اسی گرمی کی وجہ سے بارشیں ہوئی ہیں، اسی گرمی کی وجہ سے سیلاب آئے ہیں جنہوں نے آج لاکھوں انسانوں کو بے در بے گھر کر دیا ہے۔ تو جتنا یعنی محمد و آل محمد نے سادگی اپنانے کا حکم دیا، انسان نے اتنی ہی پرکاری اپنا لی، انسان نے اتنی ہی لگژری اپنا لی، انسان نے اتنی ہی سہولیات کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا۔ لیکن آج دیکھیں آج کیا ہے، ہم سب کے ساتھ، میں بہت معذرت کے ساتھ اپنی بزرگ خواتین اور ینگ لارڈ سے بھی، کہ آج کل ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیروں میں درد ہوتا ہے نیچے بیٹھنے سے یا کوئی کام کرنے سے۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا سہولیات کا عادی بنا لیا ہے کہ اب ہم جو ہماری بزرگ خواتین میں طاقت ہوتی تھی، جو ہماری نانیاں دادیاں سلوں پہ مسالے پیس رہی ہیں اور کس طرح کام کر رہی ہیں، ہاتھوں سے کپڑے دھو رہی ہیں، وہی ڈنڈا ہوتا تھا جس کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے، ہم نے خود اپنی نانی دادی کو دیکھا ہے، اور فٹ کھڑی ہوتی تھی، بالکل اطمینان سے سکون سے کھڑی ہوتی تھی، اور ہم ہائے وائے کر رہے ہوتے کہ ہماری کمر میں درد ہے، ہمارے پیروں میں درد ہے۔ تو مومنات، وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیمات محمد و آل محمد کو بلا کے دنیا کی پرکاری میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے سب سے پہلے تو اپنی ذات کو، اپنے جسم کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے پروردگار کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ ظلم مومنات صرف گناہ ہی نہیں ہے، وہ ظلم اپنی ذات کو نقصان پہنچانا بھی ہے، اسی چکر میں جس طرح کے لائف سٹائل کے ہم آج کل عادی ہو گئے ہیں۔ ایک نسل بات بھیجیے محمد والے تقریر تھوڑی لمبی باندھی نہیں باندھنا چاہ رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس مومنات، کچھ جاننا ہو، کچھ سیکھنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو، کوئی مسئلے کا حل لینا ہو، تو ہمیں تو پھر ایک ہی در نظر آتا ہے، وہ در محمد و آل محمد کا، اور جس میں سب سے زیادہ جس کا در کھلا نظر آتا ہے ہمیں اپنے مومنین، اپنے مومنات کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، وہ میرے مولا کا در مولا علی ہے۔ میرا مولا منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کی کہ تم مجھے کھو دو۔ لوگ اس کا غلط علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ مولا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم میں نہ رہوں، کیونکہ رسول نے تو کہا ہے کہ علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، کعبے کے پاس لوگ جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا۔ تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں، مولا نے کہا کہ قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، تم چلے جاؤ اس دنیا سے، کیونکہ نام علی تو ہمیشہ برقرار رہنا ہے، ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ تو بس جناب رسول خدا نے میرے مولا متقیان کے بارے میں کیا فرمایا، تھوڑے سے دل چاہتا ہے کہ فضائل بیان کرے میرے مولا کے۔ میرے مولا نے کہا کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو چاہتا ہے، میرے رسول نے فرمایا کہ پروردگار نے ہر اولو العزم پیغمبر کو ایک وائٹل، ایک خاص صفت عطا کی، ہر اولو العزم پیغمبر۔ پروردگار نے آدم کو صفوت عطا کی، صفوت یعنی پاکیزگی، آدم صفا ہیں، صفا اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے پاک و پاکیزہ۔ اور کیوں ہے مومنات کہ نہ کسی باپ سے پیدا ہوئے، نہ ماں کے شکم میں رہے، نہ ولادت کے وقت کوئی غسل دیا گیا، تو پروردگار نے خلقت ہی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ کی۔ تو آدم صفت اللہ ہیں۔ پھر رسول نے کہا اس کے بعد اولو العزم پیغمبر نوح ہیں، نوح کو پروردگار نے نجابت یعنی شرافت عطا کی کہ اتنے شریف تھے کہ آپ کے نہ ماننے والے بھی آپ پہ بھروسہ کرتے تھے۔ پھر رسول نے کہا اس کے بعد ابراہیم آئے، ابراہیم کو اللہ نے خلت یعنی کہ دین کا بھی اللہ نے پورا ابراہیم کو انتظام کر کے دیا، اور دنیاوی امامت بھی ابراہیم کو عطا کی۔ پھر کہا کہ سب سے زیادہ جس نبی کو حسن عطا کیا وہ نبی یوسف ہیں، کہ یوسف کو پوری دنیا کا حسن عطا کیا۔ پھر کہا کہ موسیٰ کو جو سب سے بڑھ کر خوبی عطا کی وہ موسیٰ کی ہیبت تھی، یعنی جب موسیٰ سامنے آتے تھے تو شکل پہ، چہرے پہ اتنا جلال ہوتا تھا
کہ لوگ خود ہی رعب میں آ جاتے تھے. پھر کہا کہ اس کے بعد اولو العزم پیغمبر جو گزرے وہ عیسیٰ کو زہد عطا کیا. یعنی اتنی عبادت کرتے تھے پروردگار کی، اتنے زہد اور تقوی اور اتنی پرہیزگاری کرتے تھے کہ پروردگار نے کہا کہ عیسیٰ تم انسانیت کے سب سے بڑے زاہد ہو. تو جناب رسول خدا نے کہا یہ ساری صفات پیغمبروں کو عطا کی. تو جو بھی چاہتا ہے کہ آدم کو اس کی صفت میں اور نوح کو اس کی نجابت میں اور یوسف ابراہیم کو اس کی خلت میں اور یوسف کو اس کے حسن میں اور موسیٰ کو اس کی ہیبت میں اور عیسیٰ کے اس کو زہد میں دیکھے تو اسے چاہیے علی ابن ابی طالب کی زیارت کرے. رسول نے کہا اور جو چاہتا ہے کہ وہ میری زیارت کرے، مجھ سے اشتیاق حاصل کرے، میرا مشتاق ہو تو پھر وہ میرے در پہ آ جائے. اب اس بات کا کیا مطلب ہوا یا رسول اللہ؟ تو مجھے اپنے رسول کی حدیث ملی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جسے بھی اس شہر میں داخل ہونا ہو، جو بھی میرا مشتاق ہو وہ دروازے سے آئے. یعنی پہلے وہ علی کی اجازت طلب کرے پھر وہ رسول اللہ تک آئے. تو کسی نے کبھی پوچھا تھا نا میرے مولا سے کہ یا علی اتنا رسول آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اتنی آپ کی شان، اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات تو اتنا بھی کہہ دیتے ہیں کہ علی اگر میں تمہارے اصل فضائل بیان کر دوں تو لوگ تمہاری خاک پا اٹھا کے تبرکن لے جائیں، میں تو اصل فضائل تمہارے بیان ہی نہیں کر. کہا آپ اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں تو یہ تو بتائیں کہ ہر نبی کے پاس وحی آتی رہی، جبرائیل آتے رہے، رسول کے پاس بھی آتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ شان، یہ خوبی آپ کو بھی ملی ہے؟ کبھی جبریل آپ کے پاس بھی آئے ہیں؟ تو کیا کہنا میرے مولا کی کیا شان. اللہ اکبر. میرا مولا مسکرایا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے بلند تر صلوات. میرے مولا نے مسکرا کے پوچھنے والے کو دیکھا اور کہا کہ جتنی دفعہ جبریل امی وحی لے کر رسول کے پاس آئے ہیں اس سے دگنی مرتبہ میرے پاس آئے. اب پوچھنے والا تو یہ جواب بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا، بالکل وہ بڑا حیران ہوا. کہا علی آپ تو اپنے آپ کو رسول سے بڑھا رہے ہیں، گویا رسول کے پاس جتنی دفعہ وحی آئی آپ کہہ رہے میرے پاس اس سے دگنی مرتبہ جبرائیل آئے ہیں. تو میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے کہ بھئی تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ جسے بھی رسول کے پاس جانا ہے وہ در سے ہو کے جائے. اب جبریل کوئی چور اچکے تو ہے نہیں کہ جو دیوار کود کے یا درگاہ توڑ کر چلے جائیں، وہ دروازے سے آتے ہیں اور دروازے سے واپس جاتے ہیں. تو جب وہ در سے آتے ہیں تو مجھ سے پوچھ کے اندر جاتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں پیغام پہنچا کر تو مجھے اللہ حافظ کر کے الوداع کر کے جاتے ہیں. تو جتنی دفعہ رسول کے پاس آئے اس سے دگنی مرتبہ میرے پاس آئے ہیں جبریل. نعرہ حیدری حیدری حیدری، خوشنودی شاہ نجف بلند تر صلوات. پروردگار سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، نعرے لگانے والوں کو اور جواب دینے والوں کو، کیونکہ مومنات کی وہ نام ہے، یہ وہ نعرہ ہے کہ جیسے ہی بلند ہوتا ہے ہماری رگوں میں خون جوش مارنے لگتا ہے. کیونکہ جب اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سرپرست کا نام سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جسم میں نئی توانائی دوڑ گئی ہو. بس مومنات اتنے فضائل ہیں میرے مولا کے. مولا کہتا ہے کہ مجھے رسول نے، علم کی بات ہو رہی ہے، اس طرح علم بھرایا ہے جس طرح کبوتر اپنے بچے کو چونچ میں ڈال ڈال کے دانا بھراتا ہے، اس کی چونچ میں ڈالتا ہے. پھر کہا کہ رسول نے مجھے اپنی ذات سے 1000 علم کے باب تعلیم کیے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب علم کے کھول لیے اور اس علم کو دنیا میں پہنچایا. تو کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کو رسول نے کب وہ علم کے باب تعلیم کیے؟ تو جناب مولا علی نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، تمہیں یاد نہیں کہ جب میری ماں مجھے خانہ خدا سے باہر لے کر گود میں آ رہی تھی
تو باہر میرے بھائی رسول کھڑے تھے میرے استقبال کے لیے، اور مجھے دیکھتے ہی میری والدہ کے ہاتھوں سے لے لیا، اور جیسے ہی لیا فوراً اپنی زبان میرے منہ میں ڈال کر مجھے چسانے لگے۔ تو جتنا علم رسول کے پاس تھا سارے کے سارا اپنی زبان کے ذریعے مجھے منتقل کر دیا، اور تم پوچھتے ہو رسول نے آپ کو کب علم سکھایا؟ مولا نے کہا جیسے ہی میں اس دنیا میں آیا بظاہر ویسے ہی رسول نے سارے کا سارا علم مجھ میں منتقل کر دیا۔ تو مومنات گرامی، یہاں پر رسول خدا زبان چساتے نظر آتے ہیں میرے مولا متقیان علی کو، اور ایک مقام ایسا بھی آیا، تاریخ نے 2 مرتبہ یہ منظر دیکھا اور لکھا کہ ایک مرتبہ زبان چساتے ہوئے محمد کو علی کو دیکھا گیا، اور دوسری مرتبہ زبان چساتے ہوئے حسین کو علی اکبر کو دیکھا۔ علی اکبر کو تھوڑے سے فضائل شہزادہ علی اکبر کے بیان کریں گے، کیونکہ صاحب خانہ نے ہمیں کہا ہے کہ جناب علی اکبر کے فضائل بیان کریں۔ تو جناب علی اکبر وہ کہ میرا مولا حسین فرماتا ہے شہزادہ علی اکبر کے بارے میں کہ اے علی اکبر، جب ہم اپنے جد رسول کے مشتاق ہوتے تھے تو اے علی اکبر ہم آپ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ اے علی اکبر، آپ رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، خصوصیات میں، حلم میں، شکل میں، علم میں، زہد میں، تقوی میں، عبادت میں، ہر لحاظ سے اگر کسی کے مشابہ ہیں تو وہ میرے جد رسول ہیں، کیونکہ مانگا ہی میرے سخی مولا حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں کہا۔ میرے مولا حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں اپنے 2 بچوں کو مانگا، ویسے میرے مولا کی بہت اولاد، لیکن بالخصوص نماز شب میں یا تو مولا نے شہزادی رقیہ سکینہ کو مانگا یا پھر شہزادہ علی اکبر کو مانگا۔ اور یہ پہلے بیٹے نہیں تھے میرے مولا کے، بڑے بیٹے تو علی بن حسین زین العابدین تھے، لیکن جب جد رسول کو کھو دیا تب سے میرا مولا حسین اپنے جد کا مشتاق رہتا تھا اور کہتا تھا پروردگار کیا میں اپنے جد رسول کی زیارت پھر کبھی نہیں کر پاؤں گا؟ تو بس جب نماز شب کی مناجات میں مشغول ہوتے تھے میرا مولا حسین ایک ہی دعا کرتا، اے پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو ہر لحاظ سے میرے نانا میرے جد کی شبیہ ہو۔ بس سخی حسین مصلی پہ بیٹھ کے دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے، اور وہ جس کے واسطے سے پوری دنیا رزق کھاتی ہے، پوری دنیا کی حاجات بلاتی ہیں، جب وہ خود اپنی حاجت پروردگار کے حضور پیش کرے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حسین کچھ مانگے اور پروردگار عطا نہ کرے؟ بس حسین کی جھولی میں شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر کو ڈال دیا۔ تو بس اسی طرح مولا نے جیسے ہی گود میں لیا فوراً اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں ڈالی، اور یہ چھوٹا علی اسی طرح حسین کی زبان چوسنے لگا جس طرح کعبے کے باہر اس کے جد علی نے رسول کی زبان چوسی، اس کی زبان چوسی تھی۔ نواب کربلا، کریم کربلا، شہنشاہ کربلا، صبر دے بادشاہ تے بلند تر سلام، صلی اللہ محمد اے محمد۔ میرے مولا حسین کہتے نظر آتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے چاہنے والوں، میرے اس بیٹے علی کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھیں یہاں بھی رسول کی ذات سے توجہ آپ سب کی توجہ درکار ہے۔ یہاں بھی میرے مولا حسین نے رسول سے متصل کیا جناب علی اکبر کو۔ قرآن میں پروردگار فرماتا ہے اے رسول آپ کی ذات تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے آپ۔ تو جو ہر لحاظ سے رسول کی شبیہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نوجوان باقی نوجوانوں کے لیے نمونہ عمل نہ ہو؟ ہم یہاں خواتین کی بھی بات کریں گے۔ دیکھیں نا جناب علی اکبر کی ذات مصائب پہ نہیں آ رہی، لیکن آپ کو شہزادہ علی اکبر کا ایک جملہ سناتے ہیں کہ جس وقت سینے میں برچھی لگی تھی اور سر مولا حسین کی گود میں تھا، اس وقت شہزادہ علی اکبر نے، مولا نے پوچھا تھا علی اکبر بہت پیاسے ہو؟ تو شہزادہ علی اکبر نے کہا تھا کہ میرے جد حسین ہے، میرے مولا حسین ہے بابا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے در پہ میرے جد رسول اور میرے مولا علی
ہاتھوں میں جام کوثر لیے کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں. یعنی وہ نوجوان جو شہادت کے در پہ ہو لیکن وہ اپنے بابا کو تسلی. تو اسی لیے میرے امام زمانہ نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے، میرے چاہنے والوں کے لیے علی اکبر کی ذات نمونہ ہے، نوجوانوں کے لیے. دیکھیں نا، نوجوانی کی توبہ بھی زیادہ قبول ہے، نوجوانی کی عبادت بھی زیادہ قبول ہے، نوجوانی کا ہر وہ عمل. کہا جاتا ہے کہ بھئی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ بزرگ خواتین سے، لیکن اس کے بعد زیادہ کام نہیں رہتے بزرگ لوگوں کے پاس، تو اس کے بعد وہ زیادہ نماز، عبادت، یہ چیزیں زیادہ کرتے ہیں. تو اسی لیے جگہ جگہ میرے رسول نے کہا، جگہ جگہ معصومین نے کہا کہ نوجوانی کی عبادت، نوجوانی کی توبہ، نوجوانی کے تمام اچھے اعمال کیے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں کسی بوڑھے کے کیے ہوئے سے زیادہ مقبول اور مستجاب ہے. تو اپنی نوجوانی کو ہم پہلے بھی اپنی ایک مجلس میں ذکر کر چکے ہیں، آج دوبارہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں خواتین کا، ہماری ماؤں کا، ینگ ماؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل رول ماڈلز کے نام پہ اتنے زیادہ کردار ماؤں کے سامنے آ گئے ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے. آپ بچے سے پوچھیں، کسی سے ماں پوچھے یا کوئی پوچھے بیٹا تمہیں کیسا بیگ چاہیے، کیسے کپڑے چاہیے، وہ فوراً نام لے گا، جی وہ اسپائڈر مین تو بیٹ مین تو سپر مین، یہی نام لیتی ہیں نا خواتین بھی، اور ان کے بچے بھی یہی چاہیے ہوتے ہیں. تو ہیری پوٹر، سپر مین بہت طاقتور ہے تو اسپائڈر مین جو ہے وہ چھلانگے مارتا ہے، تو ہیری پوٹر جادو کرتا ہے ڈنڈیاں گھما گھما کے. یہی ہم نے کردار اپنے بچوں کو دکھا دکھا کے عادی بنا دیا ہے نا، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن ہماری ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ایک رول ماڈل، ایک کردار تھا علی اکبر کا، ایک کردار تھا قاسم کا، ایک کردار تھا عباس کا، اور یہ وہ کردار تھے جنہوں نے اپنے وقت کے امام کے استغاثے پر اپنے آپ کو پیش کیا، حاضر کیا. مومنات ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، متصل کر رہے ہیں دونوں چیزوں کو. دیکھیں واقعہ کربلا میں مولا حسین نے جب استغاثے کے لیے پکارا، جب مدینے سے لے کے چلے تو علی اکبر نے یہ نہیں سوچا میرا بابا مجھے لے کے جا رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے. عباس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بھائی کے ساتھ میں ساتھ دینے جا رہا ہوں. قاسم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے چچا کو ضرورت ہے. ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ امام وقت کو میری ضرورت ہے. مولا حسین امام وقت تھے. کوئی اپنے رشتہ داری کو نبھانے کے لیے مولا حسین کے ساتھ نہیں گیا تھا میدان کربلا میں. شہزادی زینب اگر اپنے بچوں کو لے کے میدان کربلا میں گئی تو وقت کے امام کی نیابت کے لیے، نصرت کے لیے گئی. اگر شہزادی لیلا یا شہزادی رباب اپنی گود کے پالوں کو لے کے گئی تو وقت کے امام کو ضرورت تھی، اس لیے لے کے گئی. تو آج اگر ہمارے وقت کا امام پکار لے، آواز استغاثہ کو بلند کر دے، مدد کے لیے پکار لے، کہے مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو ہم کن کرداروں کو مولا کے آگے رکھیں گے کہ مولا میرے یہ وہ بچے ہیں جو ٹی وی پہ یہ دیکھتے رہے، یا انہیں یہ بتائیں گے کہ نہیں مولا میں نے اپنے بچے کو اٹھایا ہے، پروان چڑھایا ہے علی اکبر کے قصے سنا کے، میں نے اپنے بچے کو پالا ہے عباس غازی کے علم کے سائے تلے، میں نے اپنے بچے کو یہ بتایا ہے کہ وہ شہزادہ 13 سال کا تھا، قاسم ابن حسن، جس کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے، لیکن وہ اپنے وقت کے امام کی نیابت کے لیے جب پکارا تو پھر اس نے اپنے چچا سے کیا کہا تھا کہ اے چچا، قاسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، قاسم کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں. یعنی 13 سال کا بچہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے چچا، قاسم کے لیے شہادت ایسے ہے جیسے شہد سے زیادہ شیریں ہے. مومنات گرامی، پھر آپ سے 10 بستہ ہم عرض کرتے ہیں کہ اپنے آنے والی نسل کو بتائیے، اب ضرورت ہے. میرے وقت کے امام کا ظہور بہت نزدیک ہے، جس میں ہمیں حتمی علامات مل رہی ہیں امام کے ظہور کی. یہ اتنا پرآشوب دور، یہ دور فتن ہے کہ کبھی بھی کسی بھی لمحے میرا امام ظہور کر سکتا ہے. میرے امام کے ظہور کی حتمی علامات شروع ہو چکی ہیں. تو خدا را اپنی گود کے پالوں کو بتائیں کہ میں نے تمہیں پیدا اسی لیے کیا اور پالا اسی لیے ہے کہ تمہیں جا کے وارث حسین کی نیابت کرنی ہے، اس کی فوج میں شامل ہونا ہے. مومنات گرامی، ایک مرتبہ امام وقت کی ذات پر آواز بلند نعرہ الصلوات، سب مل کے اس سے بہتر صلوات بھیجیں.
تو بس یہ شہزادہ علی اکبر تھوڑا سا شہزادے کا حلیہ بیان کریں، اس کے بعد اپنی مجلس کو تمام کریں گے، کیونکہ جب ہم نے پڑھا تو ہم اتنا لطف اندوز ہوئے جب ہمیں اس شہزادے کا حلیہ، کیونکہ جیسے جیسے تصور کر رہے تھے ویسے ویسے شباہت رسول جو ہے وہ ذہن میں آ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے شہزادہ بڑا ہوتا گیا تو سب سے زیادہ جو چہرے پر چیز چمکتی تھی اور دکھائی دیتی تھی وہ شہزادے کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ شہزادہ جب سامنے نظر ڈالتا تھا تو ایسی چیلتی سی نگاہ ہوتی تھی شہزادے کی کہ ایک لمحے میں پہچان جاتا تھا کہ کون ہمارا محب ہے اور کون ہمارا دشمن ہے۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ چوڑی روشن پیشانی اور پیشانی کے بیچ میں ایک تل۔ پھر کہا کہ جب اس سے نیچے دیکھا جاتا تھا تو شہزادہ علی اکبر کی ناک بے حد خوبصورت تھی، اتنی ستواں ناک تھی اور بالکل چونچ بنی ہوئی، اور ناک سے ہر وقت ایک نور، ایک روشنی ساطع ہوتی تھی، اور کبھی کبھار دن کی روشنی میں آتے تھے تو وہ ناک کی چونچ کی روشنی اور ماتھے کے دل کی روشنی وہ جب ایک ساتھ مل جاتی تھی تو ایسا نور ساطع ہوتا تھا علی اکبر کے چہرے سے، ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کرتا تھا۔ پھر کہا کہ جب نیچے اور آئیں تو جناب علی اکبر کا سینہ بے حد چوڑا اور خوبصورت، لیکن بال نہیں، بس ایک ہلکی سی لکیر، کیونکہ اتنی عمر تو تھی نہیں شہزادے کی، نہ ہی مکمل داڑھی آئی تھی، 18 سال کی عمر تھی، صرف مسیں بھیگی تھی جناب علی اکبر کی۔ پھر کہا کہ ہاتھ ایسے تھے کہ مخروطی پتلی پتلی انگلیاں، لیکن کلائی بے حد چوڑی کہ جب تلوار کو پکڑتی تھی تو ایسی گرفت مضبوط ہوتی تھی کہ علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار کو چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر کہا کہ قد نہ بہت اونچا نہ بہت چھوٹا، درمیانہ قد، لیکن جب عباس علمدار کے ساتھ نکلتے تھے مدینے کی گلیوں میں تو عباس کے برابر لگا کرتے تھے، اور جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو تمام مدینے کے ساکنین اپنی اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، ایک منادی اعلان کر دیتا تھا کہ آؤ جلدی جلدی باہر آ جاؤ، آج بنو ہاشم کے در سے عباس باہر نکل آئے ہیں، ساتھ میں علی اکبر کو لائے ہیں۔ بس ساری عورتیں بچے فوراً اپنے کوٹوں پہ چھتوں پہ چڑھ جاتے، اور کہتے ہیں کہ جب علی اکبر باہر نکلتے تو باہر نکلنے سے پہلے علی اکبر کے بابا حسین علی اکبر کے چہرے پر نقاب کر دیا کرتے تھے، اور پوچھتی تھی ام لیلا اور جناب زینب کہ آقا آپ کیوں علی اکبر کے چہرے پہ نقاب کرتے ہیں؟ تو میرا مولا حسین کہتا تھا کہ اے لیلا جب ہمارے خانے میں علی اکبر ہوتے ہیں تو میری نگاہیں اپنے بیٹے کی جوان کے حسن کو دیکھ کے خیرہ ہوتی ہیں، جب مدینے کی گلیوں میں نکلے گا تو ڈر ہے کہ کہیں عورتیں بچے لوگ بے ہوش ہو کے نہ گر جائیں۔ ایسا خوبصورت جوان ہونا اور پھر شہزادہ علی اکبر کے علم کا تذکرہ کریں۔ ظاہر ہے جو علم لدنی کے خاندان سے آ رہا ہو اس کے علم کا کیا تذکرہ ہوگا۔ بس آپ کے آگے یہ بیان کریں گے کہ علماء نے کتابوں میں لکھا، معصوم سے روایت کی کہ تمہاری کوئی ایسی دعا جو بار بار مانگنے پہ بھی پوری نہ ہو رہی ہو۔ ویسے تو دیکھیں معصومین کو پتہ ہے کہ کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، وہ بہتر جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ کیا چیز ہمارے لیے ہے یا کیا چیز ہمیں روز قیامت جو ہے وہ بہتر نعمتوں کی شکل میں ملے گی۔ لیکن میرے مولا نے کہا کہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو درے پروردگار پہ جاؤ، مصلے پہ بیٹھو اور ایک مرتبہ پروردگار کو واسطہ دو سخی مولا حسین کا، اے اللہ اس حاجت کے لیے واسطہ دیتی ہوں اپنے مولا حسین کا، اور پھر مولا حسین کا نام لے کے کہو کہ مولا آپ کو واسطہ دیتی ہوں آپ کے پیارے شہزادے علی اکبر کا۔ شہزادے آج روز جمعہ ہے مومنان، اور وقت غروب آفتاب میری شہزادی اپنے چھت پر جایا کرتی تھی اور کنیز سے کہتی تھی کہ جب سورج غروب ہو تب مجھے اطلاع کرنا۔ بس کنیز اطلاع کرتی تھی، میری شہزادی اپنی چھت پر جاتی، وہاں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی روز جمعہ غروب آفتاب کے وقت، اور میری شہزادی یہ لفظ دہراتی کہ اے پروردگار تجھے واسطہ میرے بیٹے حسین کے پیارے بیٹے علی اکبر، جبکہ اس وقت علی اکبر پیدا نہیں ہوئے تھے، مولا حسین بھی چھوٹے تھے،
لیکن یہ شہزادی جو ہر چیز جانتی تھی، محدث، علیمہ، عابدہ، عالمہ، غیر معلمہ، اس سے کیا بات چھپی ہوئی تھی؟ تو میری بیوی خود اپنی دعاؤں کے لیے پروردگار کو علی اکبر کا واسطہ دیا کرتی تھی، کہتی تھی پروردگار، اور میری بیوی کی دعا کیا ہوتی تھی کہ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے علی اکبر کا، جتنے میرے چاہنے والے ہیں ان کی خیر ہے۔ مومنات، میری بیوی اگر کوئی دعا مانگتی ہے تو یہی دعا مانگتی ہے ہمیشہ سے، کیا پروردگار میرے بیٹے کے رونے والوں کی خیر، میرے چاہنے والوں کی خیر، میرے مہدی کی نیابت کرنے والوں کی خیر، میرے مہدی کے نصرت کرنے والوں کی خیر، میرے بیٹے کے فرش پہ آنے والوں کی خیر۔ میری شہزادی نے اپنے لیے تو کبھی بھی کچھ نہیں مانگا مومنان، اگر مانگا تو اپنے چاہنے والوں کے لیے مانگا ہمیشہ سے۔ اس مومنات گرامی، جس شہزادے کی فضائل آپ کے آگے رکھے ہیں، مسائل بھی اسی کو بیان کریں گے آپ کے آگے۔ فضائل ہی اسی لیے بیان کریں کہ جب علی اکبر کے آپ مسائب سنیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ کتنا چاند سا چہرہ تھا، کتنی حسین زلفیں تھیں، کتنی کھڑی ناک اور کتنی روشن پیشانی والا حسین کا بیٹا، کتنا بہادر حسین کا بیٹا، کتنا خوبصورت حسین کا بیٹا جسے نماز شب کی دعاؤں میں حسین نے مانگا۔ جب وہ میدان شہادت کے لیے گیا ہوگا تو سوچیں اس باپ پہ کیا گزری ہوگی، ایک لمحہ تصور کریں۔ علی اکبر جیسا بیٹا جس کو میرا حسین مدینے کی گلیوں میں کھلے چہرے کے ساتھ جانے نہیں دیتا تھا، جب وہ میدان بغا میں، میدان